عمر بن خطاب دے دے یا شام دے دے، تو دعا قبول ہوئی۔ تو جب گھر سے حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلے، جب نکلے تو راستے میں ایک شخص ملا، کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد عربی کا سر عظمت لینے جا رہا۔ جب اتنا کہا تو ایک شخص کہنے لگا کہ محمد اے عمر، پہلے تو اپنے گھر کی طرف دیکھ، پھر محمد عربی کی طرف جانا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جس کا تم سر لینے جا رہے ہو اسی کا کلمہ پڑھ کر تیری بہن مسلمان ہوتی ہے، اسی کا کلمہ پڑھ کر تیری بہن مسلمان ہوتی ہے۔ حضرت محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے، جب چلتے جا رہے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا آیا، قرآن کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب دروازہ کھولا تو بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہنائی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو کہا کہ کون سی کلام پڑھ رہی تھی؟ وہ کلام تو میرے پاس لے کر آ۔ حضرت محترم حضرت عمر فاروق کی بہن تھی، انہوں نے قرآن کو سمیٹ کر الماری میں رکھ دیا۔ جب الماری میں رکھا تو کہا کہ پڑھو کوئی بات نہیں۔ کہا کہ عمر ابھی پلید ہے، پاک نہیں، یہ پاک کلام ہے، اسے سمیٹنا چاہیے۔ یہ رب ذوالجلال کا جو کلام ہے یہ پاک ہے، عمر فاروق ابھی پاک نہیں ہے۔ حضرت محترم جب اتنا کہا، مارنے کے بعد کہا کہ بہن کو قرآن کلام تو لے کر آ جو تو پڑھ رہی تھی۔ حضرت محترم کہا کہ بھائی اس طرح کلام نہیں پڑھا جاتا، پہلے غسل کیا جاتا ہے، پاک ہونا پڑتا ہے، پھر کلام میں ہاتھ لگانا پڑتا ہے۔ حضرت محترم حضرت عمر فاروق نے غسل کیا، پاک ہوئے، پاک ہونے کے بعد بہن جو ہے یا ایھا المزمل کی تلاوت کر رہی ہے، یا ایھا المدثر کی تلاوت کر رہی ہے، علم نشرح کے سینے کی تلاوت کر رہی ہے، حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر رہی ہے۔ کہا کہ بہن مجھے اس کے پاس لے کر جائے جس کا یہ کلام ہے۔ کہا کہ جس کا یہ کلام ہے بہن مجھے اس کے پاس لے کر جا۔ حضرت محترم جب اتنا کہا تو کہا کہ بھائی اس طرح نہیں، میں اس کے پاس لے کر جا رہا ہوں، میں اس طرح تمہیں نہیں لے کر جاؤں گی۔ حضرت محترم اس طرح ہاتھ باندھ دیے گئے۔ عمر بن خطاب اس طرح پیچھے ہاتھ باندھے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں گئے، حضرت بلال حبشی، زبیر بن طلحہ، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ عمر بن خطاب آ رہا ہے، یا رسول اللہ وہ ہمیں مارے گا، ہمارے اوپر ظلم کرے گا، یا رسول اللہ وہ ستم کرے گا، یا رسول اللہ ہم سننے لگے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اللہ سے مانگا ہے عمر بن خطاب، اللہ نے ہمیں عمر بن خطاب دے دیا۔ اللہ سے ہم نے عمر بن خطاب مانگا ہے، اللہ نے ہمیں عمر بن خطاب دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو ایسے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو حضرت محترم جب لرائب کتاب جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العزت کی لرائب کتاب قرآن مجید مسلمان ہونے کے بعد عمر بن خطاب اپنے گھر میں جب پڑھتے تو جب قرآن کھولتے، قرآن کی تلاوت کرتے، حضرت محترم گھوڑا دوڑنے کی آواز ہو جاتی۔ جب حضرت عمر قرآن کی تلاوت کرتے، حضرت عمر بن خطاب ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور جب قرآن کی تلاوت کرتے گھوڑا بھاگنا شروع ہوتا، اسی مقام پر اپنے پاؤں مارتا۔ جب پاؤں مارتا رہتا تو آپ اٹھ کر باہر آ جاتے، دیکھتے کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ حضرت محترم قرآن پاک کو بند کر الماری پر رکھ کر باہر آتے، آواز بند ہو جاتی ہے۔ قرآن کو جا کر کھولتے ہیں، آواز شروع ہو جاتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض یا رسول اللہ
تعریف کرتا ہوں یا رسول اللہ جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں آپ کا ذکر کرتا ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں میرے گھر سے یہ آوازیں آتی ہیں یا رسول اللہ جب میں قرآن کو بند کر دیتا ہوں آواز بند ہو جاتی ہے یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب تو قرآن پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے اتنے فرشتے تیرے گھر کے اوپر آ جاتے ہیں کہ فرشتے جو جب آتے ہیں جو تمہارے گھر کے اندر گھوڑا بنا ہوا ہے وہ دیکھتا ہے اسے نظر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہیں میرے پاؤں کے اندر کوئی فرشتہ نہ آ جائے میرے پاؤں کے اندر کوئی فرشتہ نہ آ جائے حضرات محترم یہ قرآن کی برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے دعا مانگی عمر بن خطاب بھی دے اللہ رب العزت نے جب خطاب دیا تو مسلمان ہوئے تو قرآن کی تلاوت کی کون سی تلاوت جو آج قاری قرآن حافظ قرآن مصلی پر کھڑے ہو کر ہمیں قرآن کی تلاوت سناتے ہیں نماز تراویح کی شکل میں نماز کی شکل میں ہمیں قرآن سناتے ہیں حضرات محترم وہ قرآن ہے جو عمر بن خطاب نے پڑھا وہ قرآن ہے جو حیدر قرآن نے پڑھا علی مرتضیٰ نے پڑھا اسد اللہ غالب غالب علی غالب عاشق الامام العاشق حضرت علی مرتضیٰ نے قرآن پڑھا وہ قرآن جو آج کے حافظ قرآن ہمیں قرآن سناتے ہیں حضرات محترم یہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت نے 4 کتابیں دی ہیں قرآن زبور انجیل قرآن مجید یہ واحد ایک کتاب ہے جس کا چھوٹا چھوٹا بچہ آپ کو حافظ ملے گا آپ کو قرآن کا حافظ زبور کا حافظ انجیل کا حافظ نہیں ملے گا لیکن مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے کے دل میں اللہ کی لعنت کا قرآن مجید ہوگی ان کے سینوں میں قرآن پاک کا گلشن قرآن پاک ہوگا قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہوگا لیکن قرآن زبور انجیل کا حافظ نہیں آپ کو ملے گا حضرات محترم یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو احساس ملا ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو احساس ملا ہے حضرات محترم آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں عالم دین بنائیں یہ بہت جب حافظ قرآن پڑھتا ہے نا دلوں کو سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے آرام ملتا ہے حضرات محترم بس میرا تو یہی سبق ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتی ہوں جناب محمد عبدالستار قادری صاحب سے دعائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں ان کے آنے سے ایک زوردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت